ساتھ ہونا امیدوں کے سمندر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مکاتب، ایک غلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے اپنی آزادی کا، اور مجھ پر پیسے ہیں کچھ ادا کرنے والے، تو میری اعانت کریں، میری مدد کریں، تعاون کریں مجھ سے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو کہا، کیا تجھے میں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائے، اور کہا کہ اے علی، اگر تمہارے اوپر جبل سیر جتنا، ایک پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ قرض تم سے ادا کر دیں گے۔ تو وہ جو کلمات تھے، وہ جو دعا تھی، وہ تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ وہ کیا کلمات تھے، مختصر سے اور جامع اور اتنی عظمت والے کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی انسان کے اوپر قرض ہو تو وہ اتر جائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، اور توحید جو ہے وہ بنیاد ہے اسلام کی، اور اس اکائی پہ آپ محنت کیا کرتے تھے کہ یہ روزمرہ کے مسائل ہیں، کاروبار میں برکت اور قرض ہو تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا، اور جو حقیقی منعم ہے، جو ہمیں نعمتوں سے نوازنے والی ذات ہے، اسے نہ بھلا دے۔ اس لیے آپ انہیں دعائیں بھی سکھایا کرتے تھے۔ تو کیا وہ کلمات تھے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ دو جملے ہیں اور بڑے عظیم ہیں، اور یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ عربی زبان کے جملے، اور صحابہ کرام عربی سے جاننے والے تھے، ان کی مادری زبان تھی، تو ان کی یہ صرف کلمات زبان سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ لفظ تو یاد کر لیتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کو یاد نہیں رکھتے، اور جب ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو گویا کہ بغیر روح کے پڑھتے ہیں۔ جسم جو ہے بغیر روح کے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، اسی طرح اس دعا کی حیثیت بہت ہی کم ہو جاتی ہے جس کا معنی، مفہوم اور مطلب ہی ہمیں نہ آتا ہو۔ جب دل سے دعا نکلتی ہے، یقین کے ساتھ، پتہ ہے کیا مانگ رہا ہے، کیا کلمات بندہ کہہ رہا ہے، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو اللہم اکفینی، اے اللہ مجھے کفایت کر جا، بحلالک، اپنے حلال کے ساتھ، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اے اللہ اگر میرے پاس تھوڑا ہے، کم ہے، اس سے مجھے کفایت کر جا۔ کفایت بہت بڑی چیز ہے، کفایت بہت بڑی چیز ہے۔ تھوڑی سی چیز کافی ہو جاتی ہے، اور بس اوقات بہت زیادہ پیسہ بھی ہوتا ہے لیکن معاملات حل نہیں ہوتے، پھر بھی بکھرے رہتے ہیں۔ ایک بندے کی تھوڑی سی سیلری ہے اور اس کے معاملات چل رہے ہیں سارے، گھر کا کام بھی اور سارا، اور ایک بندہ بزنس مین ہے اور لاکھوں کماتا ہے پھر بھی اس کی پوری نہیں پڑتی۔ تو کفایت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، کفایت کس چیز سے؟ حلال کے ساتھ، حرام سے بچاتے ہوئے۔ حرام کی مجھے ضرورت نہ پیش آئے میرے اللہ۔ اللہم اکفینی بحلالک، اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو حلال ہے اس کے ساتھ ہی مجھے کفایت ہو، اسی کے ساتھ جو ہے اسی میں برکت ایسی ڈلے کہ میں حرام کی طرف نظر نہ اٹھاؤں۔ واغنینی بفضلک، واغنینی مجھے بے پرواہ کر دے، بفضلک، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے احسان اور کرم کے ساتھ، عمن سواک، جو تیرے علاوہ ہے۔ یعنی مجھے کوئی امید نہ رہے کہ فلاں چودھری صاحب تعاون کر دیں گے، یا فلاں میرا بڑا بھائی، اسے اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے شاید وہ دے دے، تو لوگوں سے امیدیں نہ مجھے رہیں۔ اے اللہ تیرے اوپر بھروسہ ہو، تجھ سے امید ہو اور تیرے ساتھ تعلق ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی اس دعا کے اندر بھی توحید ہے، ایک اللہ سے مانگنا اور حلال پر
کفایت اور کرنا اور قانع رہنا، کیونکہ حلال جو ہے وہ برکت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندے کو، اور پیسے تو اور جو رزق ہے اور جو آپ کے نصیب میں ہے وہ تو مل کے رہے گا۔ انسان جلد بازی کر جاتا ہے، موت جو ہے وہ بھی نصیب میں آنی ہے۔ جو بندہ خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو مار لیتا ہے، وہ بھی جلد بازی کر لیتا ہے، موت کا وہی وقت ہے، لیکن وہ اگر صبر کر لیتا تو اللہ کی طرف سے آ جاتی، وقت نہیں ٹلتا۔ اسی طرح جو نصیب میں ہے، اگر 1,00,000 روپیہ بندے کے نصیب میں ہے، وہ رشوت لے لے یا پھر کسی سے فراڈ کر کے کما لے، وہ 1,00,000 سے زیادہ نہیں لا سکتا۔ جو اس کا نصیب ہے ملے گا وہی۔ اب ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہ کون سے اپناتا ہے؟ حلال ذرائع کو اپنائے گا تب بھی وہ ملے گا، اور وہ کفایت بھی کرے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ حرام ذرائع سے ملے گا وہی، کفایت بھی اٹھ جائے گی اور برکت بھی اٹھ جائے گی، وہ کافی بھی نہیں ہوگا اور برکت بھی نہیں رہے گی، اور بے چینی، اضطراب اور سکون برباد ہو جائے گا۔ اور جو حلال والا روزی ہوتی ہے، حلال والی، اس سے جو ہے سکون بھی ملتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو توفیق بھی دیتی ہے نیکی کی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انبیاء کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، وہاں مومنوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ اے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، کیونکہ پاکیزہ کھانے کے ساتھ نیک عمل ہے، کیونکہ پاکیزہ اگر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اول تو قبول نہیں کریں گے، اور دوسرا جو ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کے ہاں پاکیزہ کلام بھی اٹھتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل بھی اللہ کی طرف اٹھتا ہے۔ اور نیک عمل کے لیے جو ہے اگر دعا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سفر میں ہے، حدیث میں ہے اشعث اغبر یمد یدیہ، پرگندہ بال ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، کہتا ہے یا رب یا رب۔ یہ کلمات استجابت کے ہیں، رب کہنا، اللہ کو پکارنا، ہاتھ اٹھانا، سفر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا غذی بالحرام، اور ایک روایت میں ہے مطعمہ ومشربہ حرام، کھانا اس کا حرام کا، پینا حرام کا، فأنا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ میں کیسے مستجاب الدعوات بن سکتا ہوں، فرمایا اطب مطعمک، اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لے اے سعد۔ تو کھانا جب پاکیزہ ہو جائے گا، حرام کی آمیزش سے پاک ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دعا بھی بندے کی قبول ہوگی اور عمل صالح کی توفیق بھی ہوگی، نیک عمل کرنے کی بھی توفیق ہوگی، کیونکہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک محدثین میں سے تھے، ان کا دینار گر گیا بازار میں، اور انہوں نے وہ اٹھایا، اور وہاں اور بھی کوئی دینار شاید پڑے تھے، اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حرام سے ہے، میرا ہے یا کسی اور کا ہے، اسے بھی چھوڑ دیا۔ ایمانداری اور امانت داری یہ ہے۔ ایک نیک آدمی، داڑھی والا، دیندار بندہ، اہل علم میں سے ایک دکاندار کے پاس گیا کپڑا خریدنے کے لیے۔ اس نے کہا حضرت جی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، یہ ریٹ تو یہ ہے لیکن آپ کے لیے یہ ریٹ ہے۔ اس نے کہا بارک اللہ فی بیعک، تیری خرید و فروخت میں اللہ برکت دے، اور اٹھ گیا وہاں سے۔ کہنے لگا کہ میں دین بیچنے والا نہیں ہوں کہ اپنی دینداری کی وجہ سے تم سے سستا لے لوں سودا، یہ دینداری جو ہے اللہ کے ہاں اجر ملنا ہے اس کا۔ تو ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے دین کی ایسے حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو پاک رزق اور جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس دعا میں تربیت بھی ہے، رب سے تعلق اور توحید بھی ہے، اور جب بندے کی یہ تربیت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔